انسان کی زندگی میں کیریئر کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. ہم جو بھی کیریئر چوز کرتے ہیں اس کا ہماری زندگی پر بہت امپیکٹ ہوتا ہے. مختلف ریسرچز کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ اپنے کیریئر سے مطمئن ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی اوور آل لائف سے بھی مطمئن ہوتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی لائف کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے کیریئر کی نظر ہوتا ہے. آپ کس طرح کی جاب کریں گے، آپ کے کام کی نوعیت کس طرح کی ہوگی، ورکنگ انوائرمنٹ کیا ہوگا، یا پھر جن لوگوں کے ساتھ آپ اپنی زندگی کا ایک ورکنگ انوائرمنٹ میں کام کرتے ہوئے ٹائم گزاریں گے وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے. یہ سب بہت حد تک آپ کے کیریئر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اگر آپ کوئی ایسا کیریئر چوز کر لیتے ہیں جو کہ آپ کی طبیعت سے، آپ کے انٹرسٹ سے میچ نہیں کرتا، تو پھر ظاہر ہے یہ آپ کی اوور آل زندگی میں بھی ڈسسیٹسفیکشن کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کیریئر کا انتخاب کرنا چاہیے. لیکن زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کیریئر چوز کرنے کی بات آتی ہے تو ہم یا تو چند گنے چنے پروفیشنز جن کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کو ایز اے کیریئر چوز کر لیتے ہیں، اور یا پھر ہم اپنے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں. مگر اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو بھی موسٹ آف دا ٹائم چند گنے چنے پروفیشنز جن میں میڈیسن یا انجینئرنگ وغیرہ شامل ہیں اس سے زیادہ نالج ہی نہیں ہوتا. تو اوور آل ہمارے پیرنٹس کا اور ہمارا نالج تقریباً اس معاملے میں سیم ہی ہوتا ہے. الٹیمیٹلی سب بچوں کی، سب پیرنٹس کی سوچ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے اور وہ صرف چند ہی پروفیشنز کو چوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے کیریئر پاتھ کو فالو کرنے پر چند ایک کے سوا باقی سب کے کامیابی کے چانسز بہت زیادہ کم رہ جاتے ہیں. کیریئر چوز کرنے میں ایک اور اپروچ یہ بھی سامنے دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض اوقات آپ کے پیرنٹس آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فیملی پروفیشن ہے، ہمارے فیملی میں سب ڈاکٹرس ہیں تو آپ کو بھی ڈاکٹر بننا چاہیے. یا پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا بھائی انجینئر بن چکا ہے اور وہ اس پروفیشن میں بہت زیادہ کامیاب ہے تو پھر آپ کو بھی یہی پروفیشن چوز کرنا چاہیے. اب یہاں پر پرابلم یہ آتی ہے کہ ہر انسان کے انٹرسٹ، ایپٹیٹیوڈ، ٹیلنٹس دوسرے انسان سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا بھائی ایک پروفیشن میں کامیاب ہو چکا ہے تو آپ کے بھی اتنے ہی چانسز ہیں کہ آپ اس پروفیشن کو فالو کریں گے، اس کیریئر کو چوز کریں گے تو آپ کے بھی کامیابی کے اتنے ہی چانسز ہیں. بعض لوگ آپ کو یہ دلیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محنت سے سب کچھ ممکن ہے، لیکن یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے. ہارڈ ورک صرف اسی صورت میں آپ کو کام دے سکتا ہے اگر آپ اپنے انٹرسٹ، اپنے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق ایک صحیح پروفیشن کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر آپ اسی ڈائریکشن میں محنت کرتے ہیں تو تبھی آپ کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک غلط ڈائریکشن میں محنت کر رہے ہیں، ایک ایسے کیریئر میں جو کہ نہ ہی آپ کے انٹرسٹ کے مطابق ہے اور نہ ہی ایپٹیٹیوڈ سے میچ کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں غلط ڈائریکشن میں محنت کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح ہمارے ہاں ایک اور متھ پائی جاتی ہے کہ کیریئر پلاننگ صرف زندگی کے خاص فیز میں ہی کی جاتی ہے، یعنی کہ میٹریکولیشن یا پھر ایف اے ایف ایس سی وغیرہ کرنے کے بعد، کیونکہ ایسے موقعوں پر آپ کو اپنی سبجیکٹس یا یونیورسٹیز وغیرہ کا سلیکشن کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ کا کیریئر محیط ہوتا ہے آپ کی پوری زندگی پر. اس لیے کیریئر پلاننگ تھرو آؤٹ پوری زندگی ہوتے رہنا چاہیے. انفیکٹ اس کو اس دن شروع ہو جانا چاہیے جس دن ایک بچہ اسکول میں ایڈمٹ ہوتا ہے. کسی بھی انسان کی زندگی کے شروع کے 14 ایئرس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اسے گروتھ ایج کہا جاتا ہے. سائیکالوجسٹ کے نزدیک اس ایج میں، یعنی کہ 14 سال کی عمر تک، انسان کی گرومنگ یا گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. وہ نئے نئے بیہیویئر سیکھ رہا ہوتا ہے، سوشلائزنگ کر رہا ہوتا ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. اپنی بہت ساری سافٹ سکلز جن میں کمیونیکیشن سکلز، ٹالرنس، سیلف ڈسپلن وغیرہ شامل ہے، ان کو انہانس کر رہا ہوتا ہے. تو 14 ایئرس تک کی یہ عمر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس دوران ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اور جس طرح کی بھی پرسنالٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس ایج کے دوران میں بچوں کو پراپر گائیڈنس دی جائے اور ان کے نیچرل ٹیلنٹس کو سامنے لایا جائے، ان کو پالش کیا جائے تاکہ وہ ایک ایسے کیریئر کو چوز کر سکے جو کہ ان کے ٹیلنٹ سے، ان کے انٹرسٹ سے میچ کرتا ہو. ہر اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے مختلف ہوتا ہے. اس کی اسکل سیٹس، اس کا ایپٹیٹیوڈ، انٹرسٹ، اس کی پرسنالٹی ڈفر کرتی ہے دوسرے لوگوں سے. تو یہ اپروچ کہ سب اسٹوڈنٹس کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا جائے، ان کو ایک ہی طرح کے کیریئر پاتھ کو فالو کروانے پر مجبور کیا جائے، یا پھر یہ کہا جائے کہ آپ کے بھائی نے یا آپ کے انکل نے چونکہ یہ پروفیشن اختیار کیا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو بھی یہی فالو کرنا چاہیے، یہ بہت زیادتی کی بات ہے. ایسے اسٹوڈنٹس اکثر ان کیریئر پاتھس کو فالو کرتے ہوئے کبھی بھی صحیح طور سے کامیاب نہیں ہو پاتے، یا پھر اگر کسی طرح سے کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو پھر بھی
ساری عمر وہ اپنی جاب سے کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، اور اس کا بڑا ریزن یہی ہے کہ وہ جاب، وہ کیریئر جو انہوں نے چوز کیا تھا وہ ان کے انٹرسٹ یا ایپٹیٹیوڈ کے مطابق نہیں تھا۔ یہاں پر ایک اور بات واضح کرتی چلوں کہ دنیا میں ایک اور نیا ریولوشن آنے والا ہے، ٹیکنالوجیکل ریولوشن۔ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد بہت ساری ایسی جابس جو کہ مارکیٹ میں ان ڈیمانڈ ہو گئی تھیں، اب آہستہ آہستہ اس کی ڈیمانڈ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی ریسنٹ رپورٹ کے مطابق ایسی بہت ساری جابس 2030 میں ایگزسٹ ہی نہیں کریں گی، اور اس کے برعکس ایسی بہت ساری جابس جو کہ اب تک ایگزسٹ نہیں کرتی تھی وہ مارکیٹ میں آنے والی ہیں۔ آنے والا دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آٹومیشن کا ہے۔ ورکنگ انوائرمنٹس چینج ہو رہے ہیں، ریموٹ ورکنگ کے نئے نئے طریقے انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں، جہاں پر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کسی بھی دوسرے ملک میں جاب کر سکتے ہیں۔ تو اپنے کیریئر کی سلیکشن کرتے ہوئے آپ کو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے آپ جس پروفیشن میں جانے والے ہیں کچھ عرصے بعد اس کی ڈیمانڈ ہی نہ ہو۔ اگر ہم نے کیریئر سلیکشن کے وقت ڈفرینٹ پروفیشن سے متعلق انفارمیشن کو محدود ہی رکھا تو یہ بہت چانسز ہیں کہ ہم ایسے کیریئر پاتھس کو چوز کریں جو کہ ہو سکتا ہے فیوچر میں ڈیمانڈ میں ہی نہ ہو یا ایگزسٹ ہی نہ کریں، یا پھر دوسری طرف ہم ایسے بہت سارے پروفیشنز کو اگنور کر دیں جو کہ فیوچر میں ہائیلی ان ڈیمانڈ ہوں گے۔ تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کس طرح سے وائزلی ہم کیریئر کی سلیکشن کر سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کیریئر کو وائزلی سلیکٹ کریں تو اس کے لیے آپ کو 3 سٹیپس کو ضرور فالو کرنا چاہیے۔ فرسٹ آف آل، نو یور سیلف، یعنی کہ آپ کو اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کے انٹرسٹس کیا ہیں، آپ کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ کس طرح کی پرسنالٹی رکھتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے کلچرل یا ریلیجس بلیفز کیا ہیں۔ اپنے اسکول کے ابتدائی سالوں میں یعنی کہ 14 سال کی عمر تک پہنچنے تک بہت حد تک اسٹوڈنٹس کو، ان کے پیرنٹس کو، ان کے ٹیچرس کو اس بات کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کس طرح کے سبجیکٹ میں انٹرسٹ لے رہا ہے یا پھر اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے۔ انہی انٹرسٹ اور ایپٹیٹیوڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اپنے کیریئر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بہت دفعہ اسکولس میں کیریئر کاؤنسلنگ کی سروسز بھی موجود ہوتی ہیں، جہاں پر کیریئر کاؤنسلرز باقاعدہ ڈفرینٹ طرح کے سائیکومیٹرک ٹیسٹ، جن میں پرسنالٹی ٹیسٹ، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، IQ ٹیسٹ وغیرہ شامل ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی کسی بھی اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ اور ایپٹیٹیوڈ کا پتہ لگا سکتے ہیں، اور یہ بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کے پرسنالٹی ٹریٹس رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ اسیسمنٹ آپ خود کریں، اس سلسلے میں آپ کے پیرنٹس یا ٹیچرز آپ کی ہیلپ کریں، یا پھر کوئی سائیکالوجسٹ یا کیریئر کاؤنسلر اس سلسلے میں آپ کو ہیلپ کریں۔ بہرحال یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے خود کے انٹرسٹ کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کس طرح کا ایپٹیٹیوڈ یا کیپیبلٹیز رکھتے ہیں۔ ہر انسان، ہر انڈیویجول کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسان سے مختلف بنایا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے۔ بعض لوگوں کا مائنڈ سیٹ جاب اورینٹڈ ہوتا ہے، بعض لوگ بزنس اورینٹڈ ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ٹیکنیکل سکلز کو فوقیت دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ریسرچ ورک کو پسند کرتے ہیں، بعض لوگ فیلڈ میں جا کر کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ ورکنگ انوائرمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں بھی ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ آفس میں بیٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کو لوگوں کے درمیان رہنا اچھا لگتا ہے، گیدرنگس میں جانا اچھا لگتا ہے۔ آپ کی جو پرسنالٹی ہے آپ کو اسی کے مطابق اپنا کیریئر چوز کرنا چاہیے، کیونکہ وہی صحیح ڈائریکشن ہے آپ کے لیے، اور اسی ڈائریکشن میں اگر آپ چلیں گے تو آپ صحیح معنوں میں کامیاب بھی ہو سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جاب سیٹسفیکشن بھی ملے گی۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کیریئر پلاننگ چونکہ زندگی کے کسی ایک پرٹیکولر فیز سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ جب ایک بچہ اسکول جانا شروع کر دیتا ہے تو اسی وقت سے اس کی گروتھ اور گرومنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر، یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم بچوں کے نیچرل ٹیلنٹس کو دبنے نہ دیں، بلکہ اس کو پوری طرح ابھارنے کی کوشش کریں۔ اس کا نیچرل ٹیلنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہی طرح کے ایجوکیشنل سسٹم میں سب بچوں کو ایک ہی طرح سے پڑھانے سے اور ایک ہی طرح کے کیریئر پاتھ کو فالو کرانے سے ہم ان کی کریٹیوٹی اور انوویشن کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ بچوں کو ایسے مواقع ضرور دینے چاہیے جہاں پر ان کا جو بھی نیچرل ٹیلنٹ ہے اس کو انہانس کرنے، ابھارنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ کیریئر پلاننگ میں جو دوسرا امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ ہے نو یور آپشنس، یعنی کہ جب ایک دفعہ آپ کو اپنی پرسنالٹی کے متعلق پتہ چل جائے، اپنے انٹرسٹ، اسکل سیٹ اور ایپٹیٹیوڈ کے متعلق صحیح سے اندازہ ہو جائے، اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ ایسے تمام کیریئر پاتھس کو ایکسپلور کریں اور اس کے متعلق اچھے طور سے جاننے کی کوشش کریں جو کہ آپ کے انٹرسٹ، آپ کے ایپٹیٹیوڈ سے میچ کرتے ہوں۔ ان کیریئر پاتھس کا اسکوپ کتنا ہے، ان کے لیے ڈگری ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کتنی کوالیفیکیشن چاہیے،
کیا سیلری پیکج ہوگا یا پھر کس طرح کا ورکنگ انوائرمنٹ ہوگا، اور اسی طرح سے اور بہت ساری ڈیٹیل آپ کو اپنے کیریئر پاتھ سے متعلق مکمل طور سے پہلے سے ہی پتہ کر لینی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہی کیریئر آپ چوز کریں جو کہ اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے یا پھر سب لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، جیسے میڈیسن، انجینئرنگ یا پھر کمپیوٹر سائنسز وغیرہ۔ بہت دفعہ ایسے بہت سارے نان ٹریڈیشنل ان کنونشنل کیریئر پاتھس ہوتے ہیں جن میں کمپٹیشن بہت زیادہ نہیں ہوتا، جو آپ کے انٹرسٹ، آپ کے ایپٹیٹیوڈ سے بھی میچ کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کے اسکوپ اور سیلری پیکج بھی اچھا خاصا ہوتا ہے۔ ایسے پروفیشنز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کمپٹیشن کم ہونے کی وجہ سے ایسے پروفیشنز کی طرف نارملی لوگ بہت زیادہ نہیں جاتے، تو وہاں پر آٹومیٹکلی آپ کے کامیابی کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ویسے بھی اگر آپ کسی بھی کام کا نیچرل ٹیلنٹ رکھتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی آپ اس پروفیشن میں باقی لوگوں سے بہت زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ صرف ایک کیریئر پاتھ کو چوز نہ کرے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک بیک اپ پلان ضرور رکھیے۔ یعنی کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کا فرسٹ پلان فیل ہو جاتا ہے یا آپ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے، تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس کوئی بیک اپ پلان ہو، کوئی ایسا دوسرا کیریئر پاتھ ہو جو کہ آپ فالو کر سکیں، کیونکہ نارملی جب ہمارا ایک پلان فیل ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں ہوتا اور ہم بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس ڈپریشن، اس انگزائٹی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا بیک اپ پلان جس کو آپ نے بہت سوچ سمجھ سے پہلے سے ہی ذہن میں رکھا ہو، ایسے وقت میں آپ اس پر عمل درآمد کر سکیں۔ کیریئر پلاننگ میں جو تیسرا امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ ہے کمپیٹیبلٹی بٹوین اے کیریئر اینڈ یو، یعنی کہ آپ نے اپنے متعلق اچھے سے جان لیا کہ آپ کے انٹرسٹ، ایپٹیٹیوڈ وغیرہ کیا ہے، اسی طریقے سے آپ نے ڈفرینٹ آپشنس کو بھی غور کیا اور اس میں سے اپنے لیے بیسٹ آپشن، بیسٹ کیریئر پاتھ کو جو کہ آپ کے انٹرسٹ، آپ کے ایپٹیٹیوڈ سے میچ کرتا ہے، آپ نے اس کو بھی سلیکٹ کر لیا۔ لیکن اس کے بعد تھرڈ سٹیپ پہ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ میں اور اس کیریئر پاتھ میں جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس میں کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کیریئر پاتھ کو فالو کرنے کے لیے جو ٹائم چاہیے یا فائنینسز چاہیے وہ آپ کے پاس موجود نہ ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کیریئر پاتھ آپ کے ریلیجس یا کلچرل بلیف سے کانٹراڈکٹ کر رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں ڈیفینیٹلی آپ اس کیریئر پاتھ کو فالو نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس بھی کیریئر کو چوز کیا ہے اس سے ریلیٹڈ آلریڈی جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کریں، اسپیشلی اس وقت جب وہ اپنے ورک پلیسز پر ہوں۔ اس طرح سے آپ کو بہتر انداز میں ان کے کام کی نوعیت کا بھی پتہ چل جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا انٹرسٹ اس طرح کے کام میں کس حد تک ہے۔ ان نٹ شیل، ایک انسان کی زندگی میں کیریئر بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، اس کو بہت وائزلی سلیکٹ کرنا چاہیے۔ ہر انسان کی پرسنالٹی دوسرے سے ڈفرینٹ ہے اور اس کو اپنی پرسنالٹی کے مطابق ہی کیریئر کو چوز کرنا چاہیے۔ ٹیچرز کو، پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو بہت ہی ابتدائی سالوں سے ہی اچھے سے آبزرو کریں، ان کے ٹیلنٹس کو آبزرو کریں اور پھر ان کو ایسے راستے پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں جہاں پر ان کی انفرادیت کو ابھارا جا سکے، ان کی کریٹیوٹی اور نیچرل ٹیلنٹس کو سامنے لایا جا سکے، اور پھر اسی لحاظ سے ان کو گائیڈ کیا جائے۔ اور یہ کام صرف میٹریکولیشن یا پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کے وقت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں پر بچے کے اکیڈمک پرفارمنس پر اسکولز میں بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہر سٹیج پر ان کی بہترین کیریئر پلاننگ بھی ہوتی رہنی چاہیے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے بچوں کو انفرادی طور پر سمجھتے ہوئے، ان کے ٹیلنٹس کو سمجھتے ہوئے، ان کے ایپٹیٹیوڈ کو سمجھتے ہوئے ان کو پراپرلی گائیڈ کیا جائے ایک صحیح ڈائریکشن میں، ایک صحیح کیریئر پاتھ کی طرف، اتنا ہی یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تھینک یو۔